دعوت کلام خدا میں سے اس لمحے کے لیے، اس میسج کے لیے کی گئی ہے۔ پھر دوبارہ توجہ کریں، بیٹی نے جو پڑھا ہے، بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ یسوع مسیح نے جتنے کلمات، کلمے، الفاظ اپنی زبان مبارک سے فرمائے، ایک ایک جملے میں کئی سمندر چھپے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح کی بات میں ایک جملے کے پیچھے بڑے بھید ہیں۔ تھوڑا سا آواز کم کریں، آواز پھٹ رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کھولو آواز، کھولو، پھٹ رہی ہے، پھر مشکل ہوتی ہے، آواز سمجھ آنی چاہیے۔ پیچھو اشارہ۔ تو یسوع مسیح نے جو باتیں کہی، ایک ایک بات جو ہے وہ قابل غور ہے۔ میں ضرور جو مجھے کہا گیا میں اس پر روشنی ڈالوں گا۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں، میرے اور آپ کے یسوع مسیح نے جو یہ بات کہی کہ تمام ہوا، اس سے مسیح یسوع کی مراد کیا تھی، مقصد کیا تھا، یسوع کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں، اور یہ بات ہمارے لیے یسوع نے نہیں کہی۔ تمام ہوا، یہ بات یسوع مسیح نے ہمیں نہیں کہی، یہ بات یسوع مسیح نے اپنے باپ خدا سے کہی ہے۔ پہلا جب کلمہ ہے وہ بھی اس نے خدا باپ سے کیا۔ کچھ باتیں اس نے ہم سے کہی، ہمارے لیے کہی، مگر کچھ باتیں یسوع نے اپنے اور اپنے باپ کے درمیان جو عہد تھا، جو قول قرار تھے، جو وعدے تھے، جس کے لیے خدا نے یسوع مسیح کو دنیا میں بھیجا، یسوع نے وہ کہا، اور یہاں یسوع نے کہا تمام ہوا۔ تو یعنی یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ اے باپ، میں نے تیرا کام پورا کیا ہے، میں نے تیرا مشن پورا کیا ہے۔ اگر ہم اسی یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب کی 4 آیت پڑھیں، وہاں بھی یسوع نے یہی بات پہلے اپنے باپ سے کہہ دی کہ اب میں تیرے پاس آنے والا ہوں۔ اور دیکھیں لکھا ہے، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا، میں اس کو تمام کر کے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ یعنی اوپر والی آیت پڑھیں تو یسوع مسیح یوں کہتے ہیں، اے قدوس باپ، جس کام کے لیے تو نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا، میں نے وہ کام کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب میں تیرے پاس آتا ہوں، اور دنیا کی پیشتر، جب ابھی دنیا بنی نہیں تھی میں تیری ذات میں تھا، اب میں پھر آ رہا ہوں، اسی طرح مجھے پھر جلالی بنا دے۔ اب اگر ہم دنیا کی پیشتر کے پر جائیں کہ دنیا کی پیشتر سے مراد کیا ہے، تو یسوع مسیح یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا، زمین آسمان نہیں تھا، یہ انسان نہیں بنا تھا، اس وقت میں تیری ذات کے اندر تھا۔ اور اس کے لیے جب ہم یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 6واں باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھتے ہیں، تو اس پیشتر کا ذکر ہے جب یسوع باپ کے اندر تھا اور کلمے کی شکل میں تھا، وجود نہیں تھا مگر موجود تھا۔ خدا باپ، اس کے اندر اس کا روح ہے، خدا کا روح، خدا کا کلمہ ہے، جس کا ذکر یوحنا نے انجیل مقدس کے پہلے باب میں کیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں سادے طور پر 2 باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ یسوع کون سا مشن لے کر دنیا میں آیا، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ باپ میں نے تیرا مشن پورا کر دیا ہے۔ تو یہاں لکھا ہے یسایہ کی کتاب اس کا 6واں باب اور 8ویں آیت، اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی
جس نے فرمایا میں کس کو بھیجوں، ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ کائنات کی تھی، کچھ بھی نہیں بنا تھا، اس وقت خدا اپنے تخت پر بیٹھتا اور فرشتے اس کی رات دن عبادت کرتے تھے۔ فرشتے رات دن خدا کی عبادت کرتے۔ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جس کا نام لوسیفر تھا، جب اس نے گناہ کیا، خدا کی برابری چاہی، خدا کے خلاف ہو گیا، خدا کے خلاف بولنے لگا، فرشتوں کو یہ کہنے لگا صرف خدا ہی نہیں میں بھی پرستش کے لائق ہوں، اب تم میری پرستش کیا کرو گے۔ تب خدا نے ایک ارادہ کیا کہ میں ابلیس کو شکست دوں گا، اس لوسیفر کو، اور ایسی عبرتناک شکست دوں گا کہ یہ جانے گا خدا قدرت والا خدا ہے۔ خدا نے کہا میں مٹی کا انسان بناؤں گا اور وہ میری عبادت کرے گا، اور مٹی کے انسان سے اسے شکست دوں گا کیونکہ یہ آگ سے بنا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے برابر کوئی نہیں، مجھے شکست دینے والا کوئی نہیں، اور خدا مجھے اس لیے نہیں مارے گا، اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ مخلوق سے لڑے، یہ بنتا نہیں، خدا مجھے مارے گا نہیں اور کوئی مار سکتا نہیں۔ یہ غرور تھا اس کے اندر، خدا اگر مجھے مارے اس کی شان کے خلاف ہے، وہ ایسا نہیں وہ کر سکتا۔ تو تب خدا نے ایک ارادہ کیا کہ میں مٹی کے انسان میں سے ایک انسان بناؤں گا۔ اس کے لیے خدا نے ہماری ماں ہوا کا چناؤ کیا اور ہمارے باپ آدم کو پیدا کیا، اور انہی سے خدا نے یہ وعدہ کیا کہ میں تیری نسل میں سے ایک کو پیدا کروں گا جو ابلیس کے سر کو کچلے گا۔ یہ وہ وعدہ ہے جس کا ذکر پطرس نے بھی اپنے خط میں کیا ہے۔ جب ہم پطرس کے خط کو پڑھتے ہیں تو وہاں خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے کہ پطرس رسول کہتا ہے کہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو برباد کرے۔ خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا، مقصد کیا ہے کہ ابلیس اس کے سارے کاموں کو برباد کرے۔ یسوع دنیا میں کس مشن کے لیے آیا، کس مقصد کے لیے آیا، یہ یسوع کا اولین مقصد ہے۔ ہم بعض اوقات صرف ایک مقصد اپنے سامنے رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے گناہ کے کفارے کے لیے یسوع صلیب پر لہو دینے کے لیے آیا۔ ٹھیک ہے، مگر یہ آگے ہے، اس سے پہلے ایک اور بڑا مقصد ہے، اور وہ بڑا مقصد یسوع نے کب پورا کیا؟ جب یہودی جمع تھے، جب لوگ جمع تھے، بڑی بھیڑ جمع تھی، یسوع کلام کر رہا تھا، کلام کرتے کرتے یسوع مسیح نے کہا سنو، کون مجھ پر گناہ ثابت ہے؟ کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ جب یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی تو یسوع نے اعلان کر دیا میں گناہ سے مبرہ ہوں، مجھ میں کوئی گناہ نہیں۔ کوئی ہے تو بتائے کہ مجھ میں کون سا گناہ ہے۔ دراصل یہ چیلنج کس کو تھا؟ یہ چیلنج ابلیس کو تھا، جس کا یہ دعویٰ تھا کہ میرے شر سے، میری شرارت سے مجھ سے کوئی بچے نہیں سکتا۔ اس نے گو یسوع مسیح پر بڑی کوشش کی، ناکام رہا، فیل ہوا، اور آخر اسے منہ کی کھانی پڑی۔ اگر ہم دیکھیں یسوع نے کون سا مشن پورا کرنے کے لیے دنیا میں آیا تو وہ یہی تھا، ابلیس کو شکست دینا۔ ابلیس کو ہم کس طرح شکست دے سکتے ہیں، یہی یسوع نے دنیا میں آ کر ہمیں سکھایا ہے۔ جب ہم اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، جب ہم اس کی مرضی پر نہیں چلتے، جب ہم اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے کردار سے، اپنے کام سے، اپنے چال چلن سے اپنے خدا کو خوش کرتے ہیں، ابلیس شرمندہ ہوتا ہے، اس کے منہ پر تماچا لگتا ہے۔ یہ تماچا ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کے منہ پر مارا ہے، اور یہ قوت اس نے ہم کو دی ہے۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ جب ہم ایمان سے دعا کرتے ہیں تو دیکھیں یسوع نے جو اس کے پاس اختیار ہے
وہی اس نے ہم کو دیا. اب ہمیں وہ اختیار حاصل ہے جو مسیح یسوع کے پاس تھا, اور یسوع نے یہ اختیار اپنے شاگردوں کو اور انہوں نے ہم کو دیا. اب اس جملے میں خالی یہی بات نہیں, یہ مین مقصد تھا جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. اب آگے بڑھیں تو یسوع اس کے اندر یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ اے باپ, جو کام تو نے میرے سپرد کیے میں نے وہ سب پورے کیے, تمام کیے, میں نے تمام کام پورے کیے. یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے بہت سی باتیں کہیں, میں چند دہرانا چاہتا ہوں. یسوع نے کہا نبیوں کے صحیفوں میں میری بابت جو لکھا ہے ایک ایک پورا ہوگا. کتاب مقدس کا ایک شوشہ, ایک نقطہ ٹل نہیں سکتا. زمین آسمان ٹل جائیں لیکن بائبل کا ایک نقطہ بھی جو میرے حق میں یسوع نے کہا لکھا گیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا. یسوع نے صلیب تک کے لیے بائبل مقدس میں جتنی پیشن گوئیاں, جتنے واقعات, جو کچھ یسوع کے حق میں کہا, جب وہ پورا ہوا تب یسوع نے کہا تمام ہوا. ہاللیلویا. تو یسوع مسیح جس بڑے مشن کے لیے دنیا میں آئے وہ تھا ابلیس کو شکست دینا. اس مشن میں جو مشن شامل ہوتے رہے وہ تھا بنی نوع انسان کا کفارہ دینا. اس مشن میں جو اور مشن شامل ہوتے رہے وہ اب ابھی باقی ہیں, اور وہ یہ ہے یسوع بادلوں پر سوار ہو کر آنے والا ہے. اور لکھا ہے جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی اسے دیکھیں گے. ضرور ہے کہ وہ بنی آدم کو, ہم سب کو باپ سے دوبارہ ملائے, ہمارا ملاپ کرائے, پھر سے ہمیں بحال کرے. وہ عدن کا جو واقعہ تھا, وہ جو عدن کا دور تھا, وہ یسوع مسیح یہ چاہتے ہیں کہ میں پھر سے قائم کروں. تو آج میرے لیے, آپ کے لیے جو سبق ہے جو یسوع نے یہ کہہ کر کے تمام ہوا وہ یہ ہے کہ ہم یسوع کے مشن کو پورا کریں. جو گناہوں سے دور رہتا, یسوع کی مرضی پر چلتا ہے, وہ یسوع کے مشن کو بڑھاتا ہے. ابھی یسوع کا مشن انکمپلیٹ ہے, ابھی وہ باپ کے پاس گیا ہے, اب پھر آنے والا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اپنی مکانوں میں سرفراز کرے, اور وہ اپنے وعدہ کے مطابق ضرور آئے گا.